اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا شناسی یہ ہمارا موضوع بحث ہے، اور اس میں ہم کربلا کا پس منظر بیان کر رہے ہیں، اور پس منظر میں بھی پس منظر کا دوسرا حصہ، یعنی جو امام حسن کی صلح کے بعد 20 سالہ زمانہ ہے نہضت کربلا سے پہلے، اس 20 سال کو بطور پس منظر ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، اور ہم جناب حجر ابن عدی کی شہادت کے موقع تک پہنچ چکے تھے، اور پچھلی مجلس ہماری اسی پہ اختتام پذیر ہوئی، تو اب ہم حضرت حجر ابن عدی کی شہادت سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت حجر ابن عدی کی شہادت کا واقعہ تقریباً تاریخ کی اکثر کتابوں میں لکھا گیا ہے، مثلا تاریخ کامل، ابن اسیر، تاریخ ذابی، البدایہ والنہایہ و دیگر جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں ان میں سے اکثر نے ذکر کیا ہے، اور باقی تمام علماء نے بلا تفریق مذہب و مسلک سب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت حجر ابن عدی صحابی رسول ہیں، صحابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، صحابی امام حسن ہیں، اور صحابی امام حسین ہیں۔ 4 معصومین کی صحابیت کا شرف رکھتے ہیں حضرت حجر ابن عدی، اور اپنی عبادت اور زہد کی وجہ سے مشہور تھے، پوری امت کے اندر مشہور تھے، اور ان کی وجہ شہرت ان کی عبادت، ان کا زہد اور ان کا ترک دنیا تھا۔ وہ دنیا اور اس کی لذتوں سے ماورا تھے، اور ہمیشہ حق کے لیے صدا بلند کرتے تھے۔ حضرت حجر ابن عدی کی شہادت کا واقعہ 51 ہجری کے اندر پیش آتا ہے، یعنی امام حسین کے زمانہ امامت کے دوسرے سال کے اندر، اور یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت حجر کے اوپر 2 قسم کے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں اس کے لیے۔ ایک یہ کہ چونکہ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن تھا، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے کہ تمام خطباء اور گورنرز وہ امام علی کا نام لے کر ان پر لعن کرتے تھے، اور یہ رائج تھا اور لازم تھا تمام جگہوں پر۔ امام حسین کے زمانہ امامت میں اس میں اور زیادہ شدت لائی گئی، تو کوفہ کے اندر چونکہ حضرت حجر مقیم تھے، اور یہاں پر زیاد گورنر تھا، اور وہ مسلسل ہر خطبے کے اندر امام علی پر لعن کرتا، تو حضرت حجر اس کے اوپر آواز بلند کرتے اور اس کو منع کرتے، اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ مسلسل اس کے ساتھ یہ اس طرح کا موقع پیش آتا۔ اور دوسرا یہ کہ زیاد نماز کو اکثر لیٹ کر دیتا، یعنی جو نماز کا وقت ہے اس کو اسی وقت ادا کرنے کی بجائے آخری وقت میں جا کر اس کو ادا کرتا، اور یہ اس کی عادت تھی۔ تو اس پر بھی حضرت حجر اس کو ٹوکتے تھے کہ اب نماز کو اول وقت میں پڑھیں، کیونکہ جناب حجر اپنی عبادت اور اپنے زہد کے حوالے سے مشہور تھے۔ تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے زیاد ان سے تنگ آیا، اور انہوں نے حضرت حجر کو اور ان کے 12 ساتھیوں کو جو ان کے ہم فکر تھے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد پہلے کوفہ میں رکھا، اور یہاں ان کو شکنجے دیے، مختلف اذیتیں دیں، اور ان سے ایک ہی مطالبہ کیا کہ یا تو آپ مکتب علی کو چھوڑ دیں، امام علی کا نام لینا چھوڑ دیں، اور ان کی حمایت ترک کر دیں اور ان پر لعن کریں، پھر تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے، بصورت دیگر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ چونکہ بہت بڑی شخصیات تھیں جناب حجر، بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے، اور ایک اثر رسوخ بھی تھا لوگوں میں، تو خود زیاد کے لیے انہیں قتل کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو اس نے کچھ گواہیاں جمع کیں، اور وہ تمام گواہیاں نوٹ کر کے ان کو شام میں روانہ کر دیا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ ان کے جرائم ہیں، اور اب آپ ان کے متعلق فیصلہ کریں، اور پھر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اور شام پہنچنے سے پہلے یعنی دمشق سے باہر مقام عذرا ایک مقام ہے، وہاں پر انہیں روک دیا گیا، اور وہیں پر ان کو پھر فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی دمشق پہنچنے ہی نہیں دیا گیا، اور وہاں ان کا مقدمہ سنا ہی نہیں گیا، ان کا موقف ہی نہیں سنا گیا۔ حالانکہ اس پورے راستہ کئی دفعہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اپنی پوزیشن واضح کی کہ ہم حاکم کے خلاف کسی قسم کی بغاوت نہیں کر رہے، اور کوئی خروج ہم نہیں کر رہے، چونکہ امام حسین کا موقف ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ وہ بہت واضح موقف تھا کہ جب تک حاکم شام زندہ ہیں تب تک قیام نہیں ہوگا، اور ان کے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور تم زندہ ہوئے تب قیام جا کر ہوگا۔ تو وہ بہت واضح کر رہے تھے کہ ہم کوئی قیام نہیں کر رہے، بغاوت نہیں کر رہے، حکومت کے خلاف ہم کوئی اقدام نہیں کر رہے، ہم صرف جو امام علی کے اوپر لعن کی جاتی اس کی مخالفت کے لیے ہم نے آواز حق بلند کی ہے، اور اس پر ہم قائم ہیں۔ اور دوسرا جو گورنر نماز کو تاخیر سے ادا کرتا ہے، اگر اس پہ اس کو ٹوکا جائے تو یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال ان کی بات کو نہیں سنا گیا، اور شام سے باہری مقام عذرا پر ان کے قتل کا حکم صادر کیا گیا۔ البتہ وہاں پر انہیں ایک آخری موقع دیا گیا کہ ہم آپ کو ایک آخری موقع دیتے ہیں کہ آپ توبہ کر لیں، اور توبہ یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ امام علی جو ہے وہ حق پر نہیں تھے، اور ان کے اوپر لعن کریں، پھر تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر آپ امام علی پر لعن نہیں کریں گے تو پھر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جناب حجر بن عدی اور ان جیسے
جو ان کے ساتھ جانثار ساتھی تھے ان کے لیے امام علی پر لعن کرنا اور اس کے بدلے زندگی کو ایک بھیک کے طور پر لینا ظاہر ہے وہ قابل قبول نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، اور اس پر پھر ان کو قتل کی سزا سنا دی گئی۔ اور آخری موقع جو ہے وہ ان کو جو دیا گیا، اس کے اندر ایک مطالبہ حضرت حجر کی طرف سے یہ پیش کیا گیا کہ ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنے دی جائے۔ تو اس کی ان کو مہلت دی گئی کہ انہوں نے پہلے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اور حضرت بن عدی نے یہ 2 رکعت نماز بہت سپیڈ کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، حالانکہ وہ بہت مشہور تھے کہ بہت ہی لمبی رکعت نماز پڑھتے تھے، چونکہ عبادت اور زہد ان کی وجہ شہرت تھا، تو وہ اپنی عبادت کو بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ لیکن یہ 2 رکعت نماز انہوں نے بہت جلدی سے پڑھی، اور بعد میں ان سے وجہ بھی پوچھی گئی کہ اتنی جلدی سے آپ نے یہ 2 رکعت نماز کیوں ادا کی ہے، جبکہ زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے اتنی جلدی سے یہ 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ تو حضرت حجر نے انہیں کہا کہ میں اس لیے اپنی نماز کو بہت جلدی سے ادا کیا ہے اور اس کو طولانی نہیں کیا کہ کہیں دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں زندگی کی طمع کی خاطر نماز کو لمبا کر دیا ہے، یعنی نماز کے بہانے کچھ وقت یا کچھ ساعت زیادہ جینا چاہتا ہوں، اس لیے یہ نہ سمجھے کہ ہماری استقامت ختم ہو گئی اور اب نماز کو بہانہ بنا کر ہم طول دے رہے ہیں، تو اس لیے اس نماز کو میں نے جلدی سے مکمل کیا اور پڑھی اس لیے تاکہ آخری وقت خدا کا شکر ادا کریں، اور خدا سے جب ملاقات کے لیے جانا ہے تو وضو اور نماز کی شکل میں اس کے حضور ہم پیش ہوں۔ اور ایک اہم بات، ایک دین کا آپ کہہ لیں کہ انتہائی اہم چیپٹر یہاں ہمارے اور سامنے آتا ہے، اور جس کو ہم صرف حضرت حجر کی سیرت میں دیکھتے ہیں، اس طرح کی استقامت، اس طرح کا ولولہ جو کسی اور میں نظر نہیں آتا، کیونکہ حضرت حجر کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہوتا ہے جو ان 12 ساتھیوں میں سے شمار ہوتا ہے جو حضرت حجر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب قتل ہونے کی باری آتی ہے تو حضرت حجر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے اور اس کے بعد مجھے قتل کیا جائے۔ اب یہ بظاہر ایک عجیب سا کام تھا اور خلاف طبع کام ہے، غیر فطری بظاہر لگتا ہے کہ کسی بھی والد کے لیے یہ کہنا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو پھر مجھے قتل کرو، یہ ایک عجیب ماجرا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر موت آئے تو پہلے ہمیں آئے، اور اگر شہادت کی موت بھی ہے تو یہی سب چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں موت آئے، لیکن حضرت حجر نے اس کے برعکس کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو پھر مجھے قتل کرنا۔ تو یہ حضرت حجر کے بیٹے کو بھی اس پہ سوال پیدا ہوا، کیونکہ وہ آمادہ تھے شہادت کے لیے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا اور کسی قسم کی لغزش بھی ان کے اندر نہیں تھی، لیکن ایک سوال ان کے ذہن میں پیدا ہو گیا اور انہوں نے پوچھا بھی صحیح کہ آپ تو ہمیشہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر کبھی بھی علی کی محبت میں شہادت کا موقع آئے تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا، جبکہ آج جب وقت شہادت آئے تو آپ اپنے آپ کو بعد میں پیش کر رہے ہیں اور مجھے پہلے پیش کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ موت سے ڈر گئے ہیں یا شہادت سے خائف ہیں یا کیا ہے؟ یعنی ایک سوال ان کے ذہن میں آیا۔ حضرت حجر نے ان کو یہ جواب دیا کہ نہیں، نہ تو میں موت سے ڈرا ہوں اور نہ شہادت سے خائف ہوں، بلکہ پہلے سے یہ تمنا رکھتا ہوں کہ محبت علی کے اندر شہید ہو جاؤں، اور آج بھی اسی تمنا میں ہوں اور بہت جلد اس مقام شہادت کو پا جاؤں گا، لیکن یہ اس کے پیچھے ایک اور راز ہے، ایک اور حکمت ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ پہلے تمہیں قتل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ظالم ہیں، بہت جابر ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ دردناک انداز سے شہید کریں گے، اور اگر یہ پہلے مجھے شہید کریں تو ممکن ہے مجھے شہید ہوتا دیکھ کر، میری اس حالت کو دیکھ کر تم شاید ثبات قدم نہ رکھ سکو، اور شاید اس آخری مرحلے کے اندر، اس امتحان اور آزمائش کے آخری مرحلے میں شاید تم ناکام ہو جاؤ۔ اب تک تو ثبات قدم تم نے رکھا ہے، لیکن مجھے اس عالم میں جاتے ہوئے دیکھ کر اور اس ظلم کو دیکھ کر شاید تم ڈر جاؤ اور تم آخری وقت میں دامن اہل بیت چھوڑ دو اور علی سے برات کر لو یا معاذ اللہ ان پر لعن کر دو۔ تو یہ خوف مجھے ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے تمہیں شہید کر دیا جائے تاکہ تمہاری عاقبت بخیر ہو جائے اور اہل بیت کی محبت تمہارے انجام قرار پائے، اور مجھے اپنے اوپر کامل یقین ہے، مجھے اپنے اوپر کامل ایمان ہے کہ خواہ تمہارے ساتھ جو بھی ظلم کریں مجھ سے دامن علی چھوٹنے والا نہیں ہے، میں نے حتماً اپنی موت جو ہے وہ علی کی محبت میں ہی دینی ہے۔ تو اس کو بیان کیا، پھر اسی طرح ان کے بیٹے کو پہلے شہید کیا گیا اور پھر حضرت حجر کو شہید کیا گیا، اور ساتھ ہی ایک اور وصیت کی حضرت حجر نے کہ میری یہ وصیت ہے کہ یہ بیڑیاں جو مجھے پہنائی گئی ہیں اور یہ ہتھکڑیاں ان کو نہ اتارا جائے، اور میری موت کے بعد بھی ان کو نہ اتارا جائے، اور ان کو اسی حالت میں مجھے دفن کیا جائے تاکہ روز محشر میں انہی بیڑیوں، انہی ہتھکڑیوں کے ساتھ اٹھوں گا اور خدا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کروں گا،
اور اپنا مقدمہ اپنے قاتلین کے خلاف لڑوں گا اور اسی کے ساتھ مجھے مشہور ہونا ہے، لہٰذا مجھے اس کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ تو یہ بھی ان کی وصیت پہ عمل ہوا اور اسی طرح انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ ہیں جناب حاجر بن عتیق، جو کہ ایک اپنے تاریخ کے اندر ایک منفرد شہید ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت کم اس کا واقعہ ملتا ہے کہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہوں۔ وہ کہ ہمارے ملک میں صحابہ کا چرچہ بہت ہوتا ہے، صحابہ کے نام پر محبت کا نام لینے والے بہت ہیں، لیکن وہ جناب حاجر کا نام نہیں لیتے، جو کہ محبت علی میں ایک صحابی رسول اس طرح سے شہید ہوتے ہیں۔ بلکہ بنی امیہ نے ہمیشہ ان سے بغض رکھا، کیونکہ قتل بھی انہوں نے کیا، اور جتنے بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بنی امیہ ہمیشہ ان سے بغض رکھتے ہیں، اور وہ بغض 1400 سال بعد تک بھی ختم نہیں ہوا۔ اور حالیہ زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جب شام کے اندر پوری دنیا سے دہشت گردوں کو جمع کیا گیا اور انہوں نے حضرت زینب کے مزار کو گرانے کی کوشش کی، اہل بیت کے دیگر مقامات کو مسمار کرنے کی کوشش کی، جناب جعفر طیار کے مزار پر حملہ کیا، تو اسی وقت انہوں نے جناب حاجر کے مزار پر بھی حملہ کیا، اور بعض رپورٹس کے مطابق انہوں نے حضرت حجر کے جسد مبارک کو ان کی قبر سے نکال دیا۔ یعنی یہ جو بغض حضرت حجر کا ان کے دلوں میں تھا وہ 1400 سال بعد بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا، باوجود اس کے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور ایک عابد اور ایک زاہد اور ایک تارک الدنیا انسان ہے، اس کے باوجود 1400 سال بعد بھی ان کی قبر کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا راز ہے کہ 1400 سال بعد بھی ان سے بغض ختم نہیں ہوا؟ تو وہ وجہ یہی ہے کہ ان کی اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے ساتھ ان کی عقیدت اور اہل بیت کے دشمنوں سے ان کی برات، اور اس کے اندر ان کی شدت، یہ وہ بنیادی وجہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو اس دوران رونما ہوا، اور یہ بطور ایگزامپل ایک واقعہ پیش کیا میں نے، ورنہ اس زمانے میں اس طرح کے واقعات کم نہیں تھے۔ اور اکثر مورخین جیسے میں نے بیان کیا اس کو لکھتے ہیں، اور امام حسن بصری جو کہ ہمارے یہاں برادران اسلامی بہت بڑا نام رکھتے ہیں، وہ ایک قول نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں جو حاکم شام نے کیے ہیں، یہ 4 مہلک کام ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کیا جاتا تو کافی تھا، لیکن انہوں نے 4 کام کیے اور 4 مہلک ان کی نظر میں، اور پھر ان کے اس قول کو تمام مورخین نے اور تمام علماء نے نقل کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جو 4 مہلک کام ہیں ان میں سے ایک یہ کہ تلوار کے ذریعے حکومت قائم کی، یعنی بجائے اس کے کہ امت کے افراد صلاح و مشورہ کریں اور اس کے ذریعے بیعت ہو، تلوار و طاقت کے ذریعے سے بیعت کی۔ اور دوسرا اپنے بعد پھر اپنے بیٹے کو یعنی یزید کو ولی عہد بنا کر گئے 2، اور تیسرا کہ حضرت حجر کا قتل کیا، اور چوتھا کہ زیاد کو اپنا بھائی قرار دیا، زیاد جو کہ ان کے بھائی نہیں تھے اور بظاہر کسی اور شخص کے بیٹے تھے، لیکن حاکم شام نے ان کو اپنا بھائی قرار دیا۔ تو یہ 4 جرائم وہ کہتے ہیں کہ یا ایسے تھے کہ اگر ایک بھی ان میں سے کیا جاتا تو مہلک تھا، لیکن 4 انہوں نے اقدام انجام کر دیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد چونکہ یہ واقعہ کوفہ کے باشندے تھے حضرت حجر بھی اور باقی بھی، اس کے بعد اہل کوفہ کا ایک وفد امام حسین کے پاس پہنچتا ہے اور ان کو یہ پوری داستان بیان کرتا ہے، اور امام حسین اس پر اظہار غم اور اظہار افسوس کرتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی جارحانہ قدم سے گریز کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اگر ہمارے زمانے میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو عام طور پر ہم یہی رد عمل رکھتے ہیں کہ فوراً جنگ ہونی چاہیے اس کے بعد، اور فوراً اب مقاومت ہونی چاہیے، لیکن مکتب امام حسین کو آپ سمجھیں، اور امام حسین کے بارے میں عموماً یہی تصور دیا جاتا ہے کہ امام حسین معاذ اللہ ایک صرف جنگجو پسند تھے اور جنگ پسند تھے، اور امام حسن صلح پسند تھے جس طرح کا بیان کیا جاتا ہے، اور اس کی ہم نے بارہا ان مجالس میں تردید کی ہے۔ اگر امام حسین جنگ پسند ہوتے یا ایک جذباتی ہوتے تو فوراً آپ دیکھیں یہاں قیام کرتے اور اقدام کرتے، جبکہ امام حسین نے کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کے نزدیک طے تھا کہ حتماً ہماری ان کے ساتھ جنگ ہونی ہے اور تلوار نے میدان میں آنا ہے، لیکن اس کے لیے مناسب فرصت کی، مناسب ماحول کی اور پلاننگ کی ضرورت ہے، اور وہ امام انجام دے رہے تھے۔ ابھی ہم ان کے اقدام بیان کر رہے ہیں، بعد میں امام حسین کی کیا فکر تھی اور امام حسین کیا اسٹریٹجی اپنا رہے تھے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ بل اس نقطے کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر امام حسین نے کچھ جارحانہ قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ اٹھایا جا سکتا تھا لیکن جارحانہ قدم نہیں اٹھایا، البتہ کہ اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کرایا اور کلمہ حق ضرور بلند کیا، چونکہ اس واقعے کے بعد حاکم شام کی طرف سے خط امام کو موصول ہوا، اور اس خط کے اندر
انہوں نے امام کے غیظ و غضب کو کم کرنے کی کوشش کی، یا آج کی اصطلاح میں جیسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جواب میں جو امام نے خط لکھا اس کے اندر امام نے حجر کے قتل کا مقدمے کو بھرپور پیش کیا، اور جو معاہدے کی شقیں توڑی گئیں اس کو بھی امام نے بیان کیا، اور جو عام عوام پر مظالم جاری تھے ان سب کا امام نے ذکر کیا، لیکن کسی قسم کے جارحانہ قدم سے برگریز کیا، چونکہ وہ امام نے طے کیا ہوا تھا کہ وہ اقدام ہم نے حاکم شام کی وفات کے بعد کرنا ہے۔ اور اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آتا ہے جس کو آپ ان کے سیاسی اقدامات میں سے جوڑ سکتے ہیں، کہ ایک دفعہ حاکم شام کے پاس ایک کنیز پیش کی گئی جو کہ ایک جوان اور خوبصورت تھی، اور حاکم نے پوچھا کہ آپ کے سب کے نزدیک درباریوں سے پوچھا کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے، تو سب نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو آپ مستحق ہیں، امیر المومنین اس کے مستحق ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے زیادہ مستحق امام حسین ہیں، تو آپ جو ہے نا یہ ان کو بطور ہدیہ کریں۔ تو انہوں نے 40 دن اس کنیز کو تیار کیا، اس کو بنایا سنوارا، اور اس کے علاوہ کافی مال اسباب تحائف جمع کیے، اور یہ سارے تحفے امام حسین کو بھیجے اور کنیز بطور ہدیہ کے طور پر پیش کی، اور امام حسین نے پھر اس کنیز کو وہیں آزاد کر دیا، اور جتنے تحائف انہوں نے بھیجے تھے وہ سارے اس کنیز کو دے دیے کہ یہ بھی آپ لے جائیں، اور آپ کو آزاد کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہی تھی کہ حاکم شام نے جب امام حسین کے پاس بھیجا تو وجہ بھی بتائی۔ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان جو نفرت ہے یا جو کدورت ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ اقدام مؤثر رہے گا۔ یعنی یہاں سے آپ جو ہے وہ عموی طرز سیاست کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف امام علی پر تبرہ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو اس طریقے سے قتل بھی کیا جاتا ہے، اور ایک لوگوں کے اوپر ایک گھٹن کا ماحول قائم کیا جاتا ہے، اور اہل بیت کے مخالفین کے حق میں باتیں بنائی جاتی ہیں، فضائل گھڑے جاتے ہیں، حدیث گھڑی جاتی ہیں، اور پبلکلی یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو اہل بیت کا بڑا احترام کرتے ہیں، امام حسن حسین نواسہ رسول ہیں، فرزند رسول ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، یہ تاثر دینے کے لیے اس طرح کے اقدامات بھی کیا جاتے ہیں، اور یہ کہ امام کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شاید ہم اس طرح کے اقدام کریں۔ تو بہرحال یہ چیزیں بین چل رہی ہوتی ہیں تاکہ ایک طرف سے اپنا اقدام بھی کریں اور پھر اس طرح اقدام کر کے اس کو بیلنس کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ وہاں سے کی طرف سے اقدامات ہیں۔ اگلا ایک اہم مرحلہ، اور یا یوں کہیں کہ امام حسین کے زمانے میں شامی سیاست کی طرف سے سب سے اہم مرحلہ، یا ہم یوں کہیں کہ کربلا کے پس منظر میں سب سے اہم مسئلہ وہ یہ ہے جو بعد میں پیش آتا ہے، اور وہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی، کہ کس طریقے سے یزید کو ولی عہد بنایا گیا۔ اس کو بھی کم لوگ جانتے ہیں، اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بس حاکم شام تھا اور وہ چلے گئے دنیا سے، تو اس کے بعد جو کہ اس کا بیٹا تھا تو بس وہ اچانک خلیفہ بن گیا یا حاکم بن کے بیٹھ گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کئی سالوں کی حکمت عملی کار فرما ہے۔ اگر ہم ولی عہدی کے مسئلے کو دیکھیں تو اس پہ تاریخ میں دو طرح کی آراء ہیں۔ کچھ مورخین نے یہ لکھا کہ حاکم شام کی اپنی رائے تھی، خود ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم یزید کو ولی عہد بنانا ہے، لیکن اکثر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مشورہ ان کو مغیرہ ابن شعبہ نے دیا۔ مغیرہ ابن شعبہ ایک بنی امیہ کے ایک سرکردہ فرد ہیں، اور اس وقت یہ کوفہ کے گورنر تھے، اور کافی سیاسی فکر رکھنے والے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے آدمی تھے۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ مشورہ دیا حاکم شام کو۔ اس کا پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حاکم شام کسی وجہ سے ان سے ناراض تھے، اور ممکن تھا کہ اس کو برطرف کر دیتے، گورنری سے ہٹا دیتے، تو اس کو اپنی سیٹ کو پکا کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا کہ شام کا سفر کیا، دمشق گئے، اور وہاں جا کر یزید کو ملے، اور یزید کو کہا کہ اب دیکھیں اکثر صحابہ فوت ہو گئے ہیں، کچھ باقی ہیں وہ بھی بزرگ ہیں اور شاید جلد فوت ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی صحابی کے بیٹے نے ہی خلیفہ بننا ہے، تو کیوں نہ آپ خلیفہ بنیں، آپ کے اندر اتنی کوالٹیز ہیں، اتنے فضائل ہیں، آپ کی اتنی اہمیت ہے، تو آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے آ کر اپنے باپ سے بیان کیا کہ مغیرہ نے یہ مشورہ دیا ہے۔ تو پھر حاکم شام نے مغیرہ کو بلایا کہ یہ تو نے یزید سے کیا بات کی ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا میں نے تو برحق بات کی ہے کہ آپ ان کو اگر اپنے بعد ولی عہد نامزد کر دیں، اور آپ کے بعد اگر یہ خلیفہ ہوں تو اس سے امت میں امن و امان قائم رہے گا، اور ایک تسلسل باقی رہے گا، چونکہ پہلے اس اقدار کی خاطر اتنا خون ریزی ہو چکی ہے، تو یہ دوبارہ اگر آپ چاہتے ہیں خون ریزی نہ ہو تو اس کا حل یہی ہے کہ یزید کو ولی عہد بنا دیں۔ تو حاکم شام نے کہا پھر لوگوں کا کیا ہوگا، لوگوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو مغیرہ نے کہا اس کو ہم سنبھال لیں گے، کوفہ کا میں گورنر ہوں، کوفہ میرے ذمہ لگا دیں، اور بصرہ میں زیاد ہے تو زیاد کے ذمہ لگا دیں، اسی طرح مدینہ میں مروان ہے اس کے ذمہ لگا دیں، تو یہ ہماری ذمہ داری، اس کو ہم سنبھال لیں گے، آپ صرف یہ اعلان کریں۔
تو اس طریقے کے ساتھ یعنی یہ دو طرح کی آراء بہرحال سامنے آتی ہیں، لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ حاکم شام کا اپنا یہ ارادہ تھا۔ ممکن ہے کہ یہ ساری داستان بھی درست ہو اور مغیرہ نے بھی بیان کی ہو، لیکن اس کے کافی سارے شواہد اور بھی ہیں جہاں سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ خود حاکم شام کی اپنی رائے تھی، چونکہ اپنے آخری وقت جب وفات قریب تھی ان کی، جس کو ہم آگے جا کر بیان کریں گے، تو اس کے اندر بھی جو کلمات وصیت میں آخری کہے حاکم شام نے، اس سے بھی ہمیں اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہیں ایسے تاریخی جنہیں یہاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حاکم شام کی اپنی مبارک رائے تھی اور پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ ہم نے حکومت کو اس طریقے سے منتقل کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ مغیرہ نے بھی اپنے طور سے یہ مناسب سمجھا اور بیان کیا ہو، اور پھر بظاہر اس کو سیاق و سباق کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن حاکم شام کی اپنی رائے تھی۔ یا یہ بھی پاسبل ہے کہ مغیرہ کو معلوم ہو گیا ہو کہ اندرونی طور پر حاکم شام یہ رائے رکھتے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے خوش آمدید انداز میں آ کر یہ بھی بیان کیا، لیکن کافی حد تک ہمارے نزدیک مسلم ہے کہ یہ حاکم شام کی پہلے سے رائے تھی۔ یہ یہاں ایک جو اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عشرہ مبشرہ میں سے بھی کچھ افراد باقی تھے، چونکہ ہمارے ہاں برادران کے ہاں عشرہ مبشرہ کا نظریہ پایا جاتا ہے، جس میں وہ رسول خدا کے بعد 10 شخصیات کو سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں، جو کیٹیگریزیشن ہے ان کے اندر افراد کے، سب سے افضل 10 افراد کو مانا جاتا ہے جن عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد اہل بدر جو 313 صحابی تھے ان کو مانا جاتا ہے، ان کی کیٹیگری آتی ہے۔ پھر ان کے بعد بیعت رضوان کرنے والے، جو صلح حدیبیہ کے بعد جو بیعت رضوان ہوئی اس کے اندر جو شریک تھے ان کا درجہ آتا ہے اہل بدر کے بعد، اور پھر ان کے بعد وہ تمام صحابی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، اور پھر سب سے آخر میں فتح مکہ کے بعد والے۔ تو یہ کیٹیگریزیشن ہے، جبکہ یہاں جس کو سب سے افضل مانتے ہیں پہلے 10 عشرہ مبشرہ، ان میں سے بھی باقی تھے، مثلا سعد بن ابی وقاص جو کہ ان 10 میں سے ایک نام ہے، اس وقت زندہ تھے، اور ان کی موجودگی میں اور اس کے علاوہ بڑے اکابر صحابہ کی موجودگی میں اور خاندان اہل بیت میں سے خود امام حسین کی موجودگی میں یزید جیسے شخص کی ولی عہدی کے لیے معاملہ شروع کیا جاتا ہے۔ اور یہ اب مشوروں میں میٹنگز میں تو کام پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کو جو عملی تحریک کی شکل دی جاتی ہے پبلکلی جب یہ ڈسکس ہوتا ہے اور لوگوں سے بیعت لی جاتی ہے، تو وہ 56 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی حاکم شام کی وفات سے 4 سال قبل پھر وہ عمومی طور پر اس کی بیعت لے لیتے ہیں، لیکن میٹنگز میں پلاننگز میں یہ اس سے پہلے ہوتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد جو ہے کوفہ کے اندر مغیرہ واپس جاتا ہے، جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور کوفہ میں جا کر وہاں 10 سردار جمع کرتے جو بڑے سردار ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو 30,000 درہم دیتے ہیں، اور انہیں کہتا ہے کہ آپ 10 بندے ایک وفد کی شکل میں شام جائیں، وہاں حاکم شام سے ملیں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ یزید کو ولی عہد نامزد کریں، اور انہیں یہ کہیں کہ دین کا بھلا اسی کے اندر ہے، امت کا بھلا اسی کے اندر ہے کہ یزید جیسا شخص ہمارا حاکم ہونا چاہیے، اسی سے امت متحد رہے گی، اسی سے اسلام ترقی کرے گا، تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے۔ پھر یہ 10 سردار وہاں جاتے ہیں شام میں، حاکم شام سے ملتے ہیں اور اس کو یہ گزارش کرتے ہیں، اور پھر انہیں حاکم شام کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں اس پہ سوچوں گا، یعنی یہ پلاننگ ہوتی ہے جس سے یہ سارا سیاسی عمل آگے بڑھتا ہے۔ پھر بعد میں حاکم شام جو ہے وہ زیاد سے پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے پیسوں سے ان کا دین خریدا، کہ یعنی حالانکہ منصوبہ خود شامیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یزید کو ولی عہد بنانا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو مغیرہ یہ کہے کہ آپ جائیں اور حاکم شام کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم آپ کے فیصلے کو قبول کریں گے، یا اگر آپ ولی عہد بناتے ہیں تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اگلے قدم اٹھاتے ہیں اور خود جا کر مطالبہ پیش کرتے ہیں، یعنی گویا یہ تاثر جیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے حاکم شام کی یہ خواہش نہ ہو کہ یزید ولی عہد بنے، بلکہ یہ سرداروں کی خواہش ہے، عوامی نمائندوں کی خواہش ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، تو اس کی بنیاد پر حاکم شام بنا رہے ہیں، یہ اس طرح کا تاثر دینے کے لیے اس طرز کی سیاست کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر حاکم شام پوچھتے ہیں زیاد سے کہ آپ نے ان کا دین کتنے میں خریدا، تو زیاد کہتے ہیں میں نے سب کو 30,000 درہم دیے، تو اس پر حاکم شام کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ اتنے سستے بھی بک جائیں گے، یعنی ان کا دین اتنا سستا بک جائے گا کہ 30,000 درہم کے اوپر یہ سردار آئیں گے اور یزید کو قبول بھی کریں گے، الٹا خود اپنے اوپر یہ بار لے جائیں گے کہ ہماری یہ پیشکش ہے کہ یزید جیسا شخص حاکم ہونا چاہیے۔ دوسرا حکم پھر بصرہ پہنچا، جس کا گورنر اس وقت زیاد تھا، جو کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کربلا میں تھا اس کا باپ تھا، یہ تھا، اور اس کے حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں جتنے اہل حل و عقد ہیں، جو خواص ہیں، ان سے بیعت لیں۔ اب وہ اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب یزید کے لیے کیسے بیعت لیں،
کیونکہ یزید کا کردار سب کے سامنے آیا تھا کہ اس کے لیے اگر ہم بیعت لیں گے تو ہمیں مشکل پیش آئے گی، اور اگر بیعت نہیں لیتے اور حاکم شام کو لکھتے ہیں کہ جی ہم بیعت نہیں لے سکتے تو وہ ہمیں معزول کر دے گا۔ بہرحال یہ بہت خاص سیاسی ذہنیت رکھتا تھا، چالاک آدمی تھا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے 2 خط روانہ کیے، ایک حاکم شام کے نام، ایک یزید کے نام۔ حاکم شام کو اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا کچھ وقت صبر کریں، ہم بصرہ کے اندر بیعت لے لیں گے، حالات کو سنبھال لیں گے، لیکن آپ تھوڑا سا ہمیں وقت دیں اور صبر کریں۔ اور ساتھ میں یزید کو ایک خط لکھا اور یزید کو یہ کہا کہ ہم تمہاری بیعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن تب تک تم اپنے کردار کی اصلاح کرو، کیونکہ جو تمہارا اس طرح کا کردار ہے اس کی وجہ سے لوگ تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ تم پس پردہ جو مرضی کرتے ہو کرو، لیکن ظاہراً کچھ خیال کرو، کچھ احترام کرو، تاکہ ہم جو ہے وہ تمہاری بیعت کے لوگوں کو کنونس کر سکیں۔ تو اس طرح سے بصرہ کے اندر اس طرح سے ماحول انجام پایا۔ حاکم شام سے کچھ وقت لیا گیا، ادھر سے یزید کو کہا گیا کہ کچھ آپ اصلاح کریں، پھر انہوں نے کچھ وقت لگایا، اور اس طرح سے بصرہ کے اندر بھی کافی لوگوں سے یزید کی ولی عہدی کے لیے انہوں نے بیعت لے لی۔ اس کے اندر ہم جو بنیادی طور پر 2 بڑے اسباب دیکھتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ ولی عہدی ہوتی ہے، جیسے کوفہ میں ہوئی، بصرہ میں ہوئی، دیگر شہروں میں 2 بنیادی اس کے سبب ہیں۔ ایک سبب پیسے کا بے جا استعمال تھا، یعنی لوگوں کو پیسے دے کر خرید کر ان سے بیعت لی گئی، اور جو پیسے کی بات نہ سنے پھر ان کو موت، تلوار کا خوف، ڈر، یہ 2 ہتھیار استعمال کیا گیا، اور ہر دور میں یہ 2 ہی ہتھیار میجر ہتھیار ہوتے ہیں ہر طرح کے حکومتوں کے پاس اپنی بات منوانے کے لیے، یا لالچ دی جاتی ہے یا ڈرایا جاتا ہے، اور انہی 2 ہتھیاروں کو یہاں استعمال کیا گیا۔ اور اس کے بعد بات آتی تھی مدینہ، جو کہ سب سے اہم شہر تھا اور رسول خدا کا شہر، اور جہاں سب سے بڑے اکابر صحابی یا جو امت کے اندر اہل خواص کی حیثیت رکھنے والے افراد تھے جہاں وہ موجود تھے۔ یہاں کا گورنر جو مروان تھا، تو مروان نے یزید کے حق میں تقاریر کی اور اس کے لیے ماحول تیار کرنے کی کوشش کی کہ اس کے لیے بیعت لیجیے، تو وہیں پر عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ خلیفہ اول کے بیٹے تھے، کیونکہ مروان نے اس کو اپنے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ اگر حاکم شام نے اپنا ولی عہد کسی کو نامزد کر دیا ہے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، خلیفہ اول نے بھی ایک شخص نامزد کر دیا تھا وصیت کر کے، خلیفہ دوم نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی کہ یہ نامزد کریں گے، تو اسی طریقے سے اگر حاکم شام نے بھی نامزد کر دیا تو یہ وہی سیرت خلفاء ہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا نہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ ان خلفاء کی سیرت نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو حکومت منتقل نہیں کی، جبکہ یہ اپنی اولاد کے اندر منتقل کر رہے ہیں، یہ جس سیرت پر عمل کر رہے ہیں یہ سیرت خلفاء نہیں ہے، بلکہ یہ سیرت کیسر و کسرا ہے، یہ روم اور ایران کے بادشاہوں کی سیرت ہے، اور پھر نظام حکومت کو بادشاہیت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو یعنی ایک بھرپور احتجاج کیا، اس کی مخالفت کی، اور پھر اس کے بعد مروان نے کہا کہ اس کو پکڑو، اس کو گرفتار کر لو، اور اس کے مذمت میں قرآن کی فلاں آیات نازل ہوئی ہیں، گو کہ جو اس سے مربوط نہیں تھیں، لیکن ایک ماحول بنانے کے لیے۔ پھر عبد الرحمن وہاں سے بھاگے اور جا کر حضرت عائشہ کے حجرے میں پناہ لی، تب جا کر ان کی وہاں جان چھوٹی، اور حضرت عائشہ نے پھر وضاحت کی کہ یہ جو مروان کہہ رہا ہے یہ آیات عبد الرحمن کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ ان کا شان نزول کچھ اور ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین نے اس کی مخالفت کی، یعنی مدینہ کے اندر جب مروان نے تقریر کی اور کہا کہ یزید کی ولی عہدی کو قبول کیا جائے۔ اس کے بعد اگلا ملک شام تھا، اور شام میں کوئی اتنی مشکل نہیں تھی شام کے لوگوں سے بیعت لینا، تو شام کو سب سے آخر میں رکھا گیا، اور وہاں بھی ایک خاص ٹیکٹک اپنائی گئی کہ حاکم شام نے تمام بڑے جو قبیلی سربراہ تھے، رؤسا تھے، ان کو بلایا، یعنی آپ کہہ لیں آج کی زبان میں کہ ان کی ایک کانفرنس بلائی، تمام لوگوں کو بلایا، اور اس میں سے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو تقاریر کا موقع دیا گیا، اور جن لوگوں نے تقاریر کرنی تھی وہ پہلے سے ہی طے شدہ تھیں، پہلے سے بتا دیا گیا تھا ان کو کہ آپ نے یہ تقریر کرنی ہے، فلاں شخص یہ تقریر کرے گا، وہ یہاں بات ختم کرے گا، اس کے بعد اگلا شخص تقریر کرے گا، پھر اگلا تقریر کرے گا، اور اس کے اندر بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں شام کو جب کانفرنس بلائی کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے میں یزید کے لیے بیعت لینا چاہتا ہوں، اس طرح سے نہیں کہا گیا تھا، بلکہ وہ جو کانفرنس بلائی گئی اس کے اندر یہ مقصد تھا کہ مجھ سے جو ہو سکا میں نے دین کی خدمت کی، لوگوں کی خدمت کی، امت کی خدمت کی، اب میں بوڑھا ہوں اور کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتا ہوں، تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اس پر آپ لوگ رائے دیں، یعنی بظاہر اس کا یہ سلوگن تھا، لیکن جن لوگوں نے تقریر کرنی تھی وہ پہلے سے انہیں لکھ کے دی گئی تھی کہ آپ نے یہ تقریر کرنی ہے، ان سب نے یہ تقریر کی کہ ہم آپ کے بہت
احسان مند ہیں، آپ کے مرہون منت ہیں کہ آپ نے دین کو سر بلند کیا، امت کو مستحکم کیا. اب آپ کے بعد ہمیں سب سے لائق اور اس دنیا میں سب سے اہم آدمی آپ کا بیٹا یزید نظر آتا ہے. ساری صفات و خصوصیت اسی کے اندر ہیں، بس اسی کو ولی عہد نامزد کر دیں. تو وہ اس طرح سے ہوئی اور پھر وہیں پر اعلان بھی ہو گیا کہ یہ ولی عہد ہوں گے، اور ان تمام لوگوں نے بیعت بھی کر لی. اور ظاہر شامیوں سے بیعت کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا حاکم شام کے لیے. تو وہاں اس طریقے سے بیعت ہوئی. اور ابھی شام میں یہ چل رہا تھا معاملہ بیعت کا کہ جناب ہانی بن عروہ وہ اس وقت شام میں گئے ہوئے تھے. ہانی بن عروہ جو کہ تحریک حسینی کے پہلے شہید ہیں، جن کے بعد پھر حضرت مسلم اپنا قیام کرتے ہیں، وہ موجود تھے اور مسجد میں، اور ان تک بات پہنچی کہ اس طریقے سے یزید کو ولی عہد بنایا جا رہا ہے. تو کسی نے ہانی بن عروہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً اس کی مزاحمت کریں گے، ہم کسی بھی صورت یزید کو قبول نہیں کریں گے، چونکہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور یزید میں یہ صفات بھی نہیں ہے کہ اسے حاکم اسلامی کے طور پر قبول کیا جا سکے. تو ان میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے جا کر حاکم شام کو خبر دی کہ اس طریقے سے ہانی بن عروہ نے آپ کے بارے میں یہ کلام کیا ہے. تو حاکم نے اسے کہا کہ تم جا کر اس کو بتاؤ کہ تم کس زمانے کے اندر رہ رہے ہو. یہ خلفاء کا زمانہ نہیں ہے کہ تم کوئی بات کرو گے اور وہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ حاکم شام کا زمانہ ہے. اگر تم بات اس طرح سے کرو گے اور بیعت کے خلاف کوئی اقدام کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. یہ پیغام دوبارہ ہانی بن عروہ کو دے دیا گیا. تو اس پر جناب ہانی نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو، جو بھی انجام ہو، ہم اپنے راستے پر قائم ہیں. یعنی اس طریقے سے یہ ایک ماحول بن رہا تھا اور سب کو معلوم تھا کہ اب اگلا قدم یہ ہوگا. اب جو مکتب امامت کے ماننے والے تھے ان میں طے تھا کہ جب یہ بیٹھے گا حاکمیت پر یزید تو اب ہم اس کی بیعت بھی نہیں کریں گے اور ہمیں پھر اقدام کرنا پڑے گا. تو یعنی کربلا کا پس منظر ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو اس کو ہم ایک تاریخی بحث کے طور پر اب نہ لیں، اور نہ ہی ساری تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں، نہ اس کی ضرورت ہے. یعنی کس طریقے سے کربلا کا پس منظر بن رہا ہے، آپ اس اینگل سے دیکھیں تو یہ آپ پہ پھر واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہو رہا تھا. پھر کوفہ، بصرہ اور شام، ان تین جگہوں پر جب بیعت لے لی گئی. اہم شہر تھے کوفہ، بصرہ اور شام. پھر اس کے بعد مدینہ رہ گیا تھا جو سب سے اہم تھا. پھر حاکم شام نے خود مدینہ کا دورہ کیا. جب مروان ناکام رہا تو پھر انہوں نے خود مدینہ کا دورہ کیا کہ جاؤں اور میں پھر ان اشخاص کو جو بیعت نہیں کر رہے ان کو بیعت کے لیے کنونس کروں. وہاں پر آئے اور وہ سب سے انہوں نے الگ الگ ملاقات کی. امام حسین سے ملاقات کی، عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کی، عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، عبد الرحمن بن ابی بکر سے ملاقات کی، عبداللہ بن عباس سے ملاقات کی. سب نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور سب نے یزید کے کردار کو ان کے سامنے پیش کیا. اور یہاں پر امام حسین نے ایک بڑی حکمت عملی سے انکار کیا. چونکہ امام حسین کے سامنے جب امیر شام آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یزید کو قبول کریں بمعنی حاکم اور بمعنی ولی عہد. تو وہاں امام حسین نے اس کے کردار کو پیش کیا سب سے پہلے کہ یزید کے اندر فلاں 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 جرم موجود ہے. تو اس پر حاکم شام نے کہا کہ نہیں، آپ ایسی بات نہ کریں، وہ تمہارا چچا زاد بھائی ہے، اسے اپنا سمجھیں، اور وہ آپ کے بارے میں سوائے خوبی کی کچھ نہیں جانتا. آپ کے بارے میں یعنی وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ اب دیکھیں کہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یعنی یہ آج کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی ٹیکٹک کہ اس طریقے سے امام حسین کے اس کلام کو، یہ موقف کو نرم کرنا چاہا. تو امام نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہی بیان کیا ہم نے یزید کے حوالے سے، اور جھوٹ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ میں جانتا ہوں. اور اگر وہ میرے بارے میں کوئی خامی، کوئی اس طرح کی بات جانتے تو وہ بھی بیان کرے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ بھی واضح ہو. ظاہر اس سے کوئی جواب نہیں تھا. تو بہرحال حاکم شام نے امام کو کہا کہ آپ بیعت کریں، اور آپ کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے باقی لوگ بیعت نہیں کر رہے، یعنی جو باقی خواص ہیں. سو آپ اگر بیعت کر لیں گے تو باقی بھی کر لیں گے. تو امام نے اسے یہ فرمایا جو میں بتا رہا تھا کہ جس حکمت عملی سے امام نے اپنے آپ کو بچایا اس بحث سے. امام نے کہا کہ ایسا نہیں، آپ ان سب کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ کس وجہ سے بیعت نہیں کر رہے. اگر تو یہ بیعت کر لیتے ہیں اور یہ تمام لوگ بیعت کر لیں اور ایک میں بیعت نہ کروں تو یہ پھر آپ کے لیے ویسے بھی اتنا بڑا خطرہ نہیں رہے گا. اور اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو اتنے لوگوں نے اور انہوں نے بھی بیعت نہیں کی ہوئی، تو آپ پھر میرے اوپر اتنا کیوں سختی یا شدت رکھتے ہیں کہ ایک میری بیعت لازم ہے. تو حاکم شام نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں باقیوں کو بلاتا ہوں. اس طرح سے اس نے سب کو باری باری بلایا اور کسی نے بھی بیعت کو قبول نہیں کیا. تو پھر اس نے امام حسین کو بھی اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ چلو اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ایک امام حسین نہیں اور بھی اتنے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی. چونکہ اس وقت امام حسین کوئی جارحانہ قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے. اس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ابھی بھی ذکر کر رہے ہیں، اور بعد میں ہم اس پہ تجزیہ کریں گے کہ امام کی کیوں حکمت عملی ایسی تھی. چونکہ ابھی ہم صرف وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو اہل شام کی طرف سے ہوئے. امام حسین کی طرف سے کیا اسٹریٹجی تھی اس کو ہم نے ابھی بیان نہیں کیا، اس کو ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے.
تو بہرحال یہ اس طریقے سے جب وہ ناکام ہوئے اور کسی نے بھی قبول نہیں کیا تو پھر انہوں نے مسجد میں آ کر اعلان کرنا تھا۔ وہاں حاکم شام نے دو افراد تلواروں کے ساتھ لے کے ان 4 یا 5 جو خواص تھے ان کے اوپر مسلط کر دیا اور ان کو کہا کہ میں اب مسجد میں جا کر ایک اعلان کرنے والا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے بھی انکار کیا تو فوراً آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اور وہاں مسجد کے اندر آئے اور آ کر خطاب کیا کہ یہ جو خواص ہیں جن کے ہم نے نام لیے، مثلا امام حسین، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبدالرحمن بن ابی بکر، کہا کہ یہ اس امت کے سربراہ ہیں، اس امت کے خیر خواہ ہیں، کوئی بھی فیصلہ ان کی مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان سب کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہ سب یزید کی ولیعہدی پر راضی ہیں، لہٰذا آپ لوگ بھی آئیں اور بیعت کر لیں۔ یعنی یہ پبلکلی ایک اس طرح سے ایک جواب دیا، اور جس کے بعد عام عوام نے پھر یزید کی بیعت کرنا شروع کی۔ تو مدینہ کے اندر اس طریقے سے یزید کی جو ہے وہ ولی عہدی کے لیے بیعت لی گئی، اور اس واقعے کے بعد بنی ہاشم کا بیت المال میں سے حصہ بند کر دیا گیا، یعنی ایک بطور سزا یا بطور تنگ کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر تاکہ قبول کریں، بنی ہاشم کا بیت المال میں سے حصہ بند کر دیا گیا، جس کے بعد ابن عباس گئے اور حاکم شام کو ملے اور اس پر احتجاج کیا، تو پھر حاکم شام نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا۔ تاہم بحال کرنے کے بعد امام حسین نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ وہ داستان تھی جو کہ جس طریقے سے مختلف شہروں میں لی گئی، اور جب حاکم شام کا آخری وقت آتا ہے تو بیمار ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب وقت نزا قریب ہے، تو اس وقت بھی ایک اہم اسٹریٹجی وہ اختیار کرتے ہیں آخری وقت کے اندر پہ، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ سے ملنے آتا ہے ان سب کو بغیر کسی روکنے والے کے میری طرف آنے دیا جائے، چونکہ پہلے ظاہر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص جائے اور ڈائریکٹ مل سکے، صرف چند لوگوں کو اجازت ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مجھ سے ملنے آتا ہے، میری خیریت پوچھنے آتے ہیں، اس سب کو میری طرف بھیج دیں، تاکہ جو شخص بھی آتا ہے وہ آخری میں حاکم شام کی حالت دیکھتا ہے تو ایک طرح کا اظہار ہمدردی کرتے ہیں حاکم سے، اور ساتھ ہی بھی حاکم شام ان سے یہ کہتے ہیں کہ اب میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو اب اپنے بعد یزید کو بطور حاکم میں نے آپ کے لیے نامزد کیا، تو اب اس کی بطور حاکم آپ بیعت کریں۔ پہلی جو بیعت لی گئی تھی وہ ولی عہدی کے طور پر بیعت تھی، اب یہاں ولی عہد نہیں بلکہ یہ حاکم ہے، اس کی بیعت کریں۔ اس طریقے سے تمام شامی آئے اور ان کی آخری وقت میں انہوں نے یزید کی بطور حاکم بیعت اختیار کی، اور پھر آخری ٹائم میں حاکم شام نے کچھ نصیحتیں کی یزید کو، وہ نصیحتیں بیان کرنا بھی یہاں ضروری ہے، اور ان نصیحتوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کے پس منظر میں ان کی بہت اہمیت ہے۔ ان نصیحتوں کے اندر جب حاکم شام نے ان 4 شخصیات کا نام لیا جو خواص کے طور پر جن کا پہلے ہم نے نام پیش کیا اور جنہوں نے انکار کیا، ان 4 کا ایک تجزیہ بیان کیا حاکم شام نے، وہ تجزیہ بہت دلچسپ ہے۔ مثلا عبدالرحمن بن ابی بکر کے بارے میں حاکم شام یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، چونکہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں زیادہ مصروف ہیں، لہٰذا وہ تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا اور ان کو صرف اپنے حال پہ چھوڑ دو، وہ تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے، اور ویسے بھی ان کے والد معروف ہیں، ایک فضیلت رکھتے ہیں امت کے اندر، تو اس وجہ سے تم نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، ان کو چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک عابد ہیں اور ایک زاہد آدمی ہیں، تو وہ بھی تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، انہیں بھی چھوڑ دو، وہ شاید تمہاری بیعت نہ کریں، پھر بھی انہیں چھوڑ دو، بس جب آمنا سامنا ہو تو انہیں سلام کرنا اور انہیں تحفہ اور ہدیہ بھیجتے رہنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، وہ تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، ان سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ عبداللہ ابن زبیر کے جب بات تھے تو کہتے ہیں ان سے تم نے ہوشیار رہنا ہے کہ یہ ثبات قدم رکھنے والا آدمی ہے، اس نے تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرنی، ان سے ہوشیار رہنا ہے، اور ساتھ میں 2 صفات نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی تو وہ شیر کی طرح تم پہ حملہ کرے گا اور کبھی لومڑی کی طرح تمہارے قریب آئے گا اور تمہیں دھوکہ دے گا، لہٰذا اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے تم نے بہت ہوشیار رہنا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ تم نے کرنا کیا ہے، جو وہ کر رہا ہو تم نے وہی کرنا ہے، اگر وہ تمہارے سے سختی کر رہا ہو تو تم نے سختی کرنی ہے، وہ نرمی پہ آ جائے تم نے نرمی کرنی ہے، جو اس کی حکمت عملی ہو سیم اس وقت تم نے وہی حکمت عملی اپنانی ہے، اور اس سے باخبر رہنا، ہوشیار رہنا ہے۔ یہ بھی بہت کمال تجزیہ ہے۔ اگر ہم کربلا کے واقعے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی تحریک کو دیکھیں اور اس کے نتائج کو دیکھیں اور پھر اس تجزیے کو دیکھیں تو پھر یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ اور امام حسین کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا خاص خیال رکھنا، اور اگر کہیں بھی امام حسین جانا چاہیں تو انہیں روکنا مت، اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، اور انہیں ہرگز دھمکی نہ دینا، یہ خاص نصیحت تھی حاکم شام کی یزید کو، جس کو اس نے عمل نہیں کیا۔
تم نے ان کو ہرگز دھمکی نہ دینا اور ہرگز ان کو للکارنا مت اور نہ ہی ان کو تلوار دکھانا. یعنی اگر یہ کام کرو گے تو پھر تمہارے لیے مشکل بڑھ جائے گی، یہ کام نہ کرنا. یعنی نہ امام حسین کو تم نے دھمکی دینی ہے، نہ ان کو للکارنا ہے اور نہ ہی ان کو تلوار دکھانی، بلکہ ان کا احترام کرنا، ان کو عزت کے ساتھ پیش آنا، اور اہل بیت میں سے کوئی بھی شخص تم سے ملنا ہے تو انہیں اچھا تحفہ اور ہدیہ دینا اور انہیں راضی کرنا. یہ جو ہے وہ یزید کو نصیحت کریں حاکم شام. اور امام حسین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی سخت بات بھی کریں تو تم نے صبر کرنا ہے، اس پہ تحمل کرنا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے خلاف کتنی سخت باتیں کی ہیں انہوں نے، لیکن میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس پہ تحمل کیا ہے، لہٰذا تم نے بھی تحمل کرنا ہے. اور آخری جملہ بڑا غور طلب جملہ ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ ہرگز اپنے آپ کو خون حسین ملوث نہ کرنا. یہ ہرگز نہ ہو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو حسین کا خون تمہاری گردن پر ہو. یہ آخری نصیحتیں. اور اس چاروں اشخاص کے حوالے سے اگر ہم حاکم شام کی گفتگو سنیں تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنا گہرا تجزیہ وہ رکھتے تھے ان شخصیات کا. یعنی واقعاً ایک شخصیت شناسی کتنی زیادہ تھی. اور اگر ان چاروں پر یہی اسٹریٹجی اپناتے یزید جو حاکم شام کو بتا کر گئے تو پھر شاید آنے والے جو حالات تھے وہ اس طرح سے نہ ہوتے جس طرح سے پیش آئے. بہرحال یہ حاکم شام کا آخری وقت تھا، اور اس آخری وقت کے اندر ان کو بعض دفعہ غش میں آتے، پھر واپس ہوش میں آتے، پھر غش میں آتے. تو دو باتوں کا تکرار اکثر کرتے. ایک یہ کہ جو ہے وہ کاش کہ میں علی سے بطور طاقت، بطور تلوار اور افواہوں کے ذریعے جو حکومت لی وہ کاش میں نہ لیتا. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اے کاش کہ میں حجر کو قتل نہ کرتا. یہ دو باتیں بار بار جب بھی وہ غش میں جاتے، ہوش میں آتے تو ریپیٹ کرتے کہ کاش کہ یہ دو کام نہ کرتے. اور پھر بعد میں یہ کہتے کہ میں نے سارا کام یزید کی محبت میں کیا ہے. اے کاش کہ یہ کام میں نہ کرتا، لیکن یہ سارے کام میں نے یزید کی محبت میں کیا. یعنی جتنے بھی کام کیے، جتنی بھی سیاست کی، یہ ساری یزید کی محبت میں کی. اور یہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری نظر میں جو ولی عہد یزید ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ کے مشورے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی فکر ہے. اس کی تائید اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے بھی اقدام کیا، مثلا اہل بیت کے خلاف جو سیاست اختیار کی، جس طریقے سے امام علی سے حکومت لی، پھر امام حسن کو شہید کیا، اور پھر یہ بعد والے واقعات جو ہوئے، یہ سب میں نے یزید کی محبت میں کیے ہیں. یہاں پر ایک آخری غور طلب نقطہ ایک ہے جس کو بیان کر کے پھر ہم آج کی نشست کا اختتام کریں گے. وہ یہ کہ جو یزید کی ولی عہدی ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ تمام اکابرین امت اس کے مخالف تھے. مثلا جن ہم بڑی شخصیات کے نام لیے، مثلا ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں امام حسین ہیں جن کو آپ تشیع کی طرف سے نسبت دے سکتے ہیں. ویسے تو وہ بھی مشترکہ شخصیت ہیں، نواسہ رسول ہیں، لیکن ان کو بمعنی امام تشیع قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس وہ بھی مشترکہ شخصیت ہیں، ایک بڑی شخصیت ہیں، اور دونوں مسالک میں ان کا احترام ہے، لیکن مسئلہ کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے مکتب امامت کے زیادہ قریب ہیں. اور دوسری طرف سے ہم اگر دیکھیں جو مکتب خلافت سے جن کا سلسلہ بنتا ہے، مثلا عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر جو کہ خود یہ خلفاء کے بیٹے ہیں، ان سب نے بھی انکار کیا بیعت یزید کا اور اس کو قبول نہیں کیا اور اس کے خلاف احتجاج کیا. تو اس سے جو بدواضی ہوتی ہے وہ یہ کہ یزید کی حاکمیت، یزید کی ولی عہدی، یہ تمام اکابرین امت کے نزدیک، تمام جو اس زمانے کے اہل خواص تھے، ان سب کے نزدیک یہ عمل درست نہیں تھا. تو لہٰذا یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ بھی نہیں ہے. آج اس کو ایک طرح سے فرقہ وارانہ مسئلے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک فرقہ اس کے خلاف بنے اور کوئی دوسرا اس کی حمایت کرے، جبکہ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے. تمام مسائل کے اکابرین اس کے اختلاف رکھتے ہیں اور اس کے خلاف بھرپور جدوجہد کرتے ہیں. ہاں البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ کس نے کتنے ثبات قدم دکھایا ان میں سے، یہ ایک الگ بات ہے. مثلا جن شخصیات کا ہم نے نام لیا یہ سب خلاف تھے یزید کی حکومت کے اور اس کی ولی عہدی کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں سے کون کتنا ثبات دکھا سکا، کون ثبات نہیں دکھا سکا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن نظریاتی طور پر یہ سب کے سب جو ہے وہ یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کرتے تھے. بہرحال یہ وہ اقدامات ہیں جو امام حسین کے زمانہ امامت میں حکومت شام کی طرف سے انجام پاتے ہیں. اس دوران امام حسین کیا اقدام انجام دیتے ہیں، ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے، کیا پلاننگ کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی اگلی مجلس میں بیان کریں گے. یہیں پر آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں. خدا تعالیٰ ہمیں امام حسین کی فکر کو سمجھنے، اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.